لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ سے متعلق گزشتہ چند جمعے سے مختصراً تھوڑا تفصیلی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی شکل میں بیان کیا گیا تھا. آج انشاءاللہ اس سورت کا خاتمہ ہوگا. اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغامات دیے ہیں، جو احکامات ان سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، ان تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کن وجوہات کی بنیاد پر اپنے بندوں کو وہ تعلیمات عطا کر رہے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے جو مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ دو نمایاں وہ مقصد ہیں جو کتاب اور کتاب کے مطابق عمل کی بنیاد پر جو انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے اس پر اشارہ کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرمان بندوں کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، اور جو اندرونی کیفیت اندر جو بگڑا ہوا پورا ماحول ہے اندرونی شکل میں، اسے بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا گیا تھا. جسے ہم آسان زبان میں اگر جاننے کی کوشش کریں تو ایک ہے تعلیم اور دوسری چیز ہے تربیت. قرآن کریم کی پہلی سورت اور آدھی سورت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شکل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ بغیر اللہ کی مدد کے، بغیر اللہ کی چاہت کے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے ہموار کیے ہوئے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، ترتیب جو ہونا چاہیے تھی وہ ایاک نستعین پہلے آنا چاہیے تھا کہ اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں.
بغیر اللہ کی مدد کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے ایاک نعبد میں جو عبادت کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ دراصل عقیدہ ہے، یعنی ہم تیار ہیں تیری عبادت کے لیے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ مدد کے بعد جو طریقہ بتائے گا اسی طریقے کے مطابق۔ اور یہ قانون ہے کہ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو عمل بندے کا کارگر نہیں ہو سکتا۔ تو اس ایاک نعبد سے ہمارا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مدد کر، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور وہ ماحول سازگار ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تیری عبادت کریں اور تجھ سے مدد کر کے صراط مستقیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی واسطے آگے کی جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر یا سیدھا راستہ دکھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہدایت کے ساتھ اگر الہ نہیں آ رہا ہے، لفظ الہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اگر وہ نہیں آ رہا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس راستے پر لے کر چلیے، اس راستے کے اوپر لے کر جائیے جو راستہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے۔ ورنہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری رہنمائی کر دے صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ آپ ہم سے یہ دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں صراط مستقیم پر لے کر جائیے۔ کون سا صراط مستقیم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، اشارہ نہیں کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ جس پر آپ نے انعام نازل کیا۔ ہم اس راستے کی دعا کر رہے ہیں، اس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے جانے کی عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام نازل کیا۔ علماء کرام نے، مفسرین علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا چار ایسے لوگ ہیں، چار ایسی جماعتیں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام نازل کیا۔ پہلی جماعت ہے انبیاء کرام علیہ السلام، اور دوسری جماعت ہے صدیقین کی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے ہر نبی کے ساتھ کچھ لوگ صدیق ہوا کرتے ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اور تیسری جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ ہے شہداء۔ اور چوتھی جماعت بتائی اللہ تعالیٰ نے صالحین، نیک بندوں کی۔ اب آپ قرآن کریم کی اس آیت اور جن جماعتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام نازل کیا ہے اگر ان کی لسٹ دیکھیں، ان کی فہرست دیکھیں تو انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ انبیاء یہ صلحاء کی سب سے اعلیٰ جماعت ہے، نیکوکاروں کی سب سے اعلیٰ جماعت ہے۔ صدیقین یہ بھی نیکوکار یعنی نیکی میں سب سے اونچی جماعت ہے۔ شہداء جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ظاہر سی بات ہے یہ بھی نیکوکاروں کی بڑی اونچی جماعت ہوگی، پرہیزگاروں کی جماعت ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاسٹ میں یہ جو صالحین فرمایا ہے اس کو الگ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا؟ یہ تینوں جماعتیں تو صلحاء کی جماعت تھی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو عام کیا، پیغام کے عام کرنے والوں کی صداقت تسلیم کیا، قبول کیا، اسے اعلان کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہی تو وہ صالحین کی جماعت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو یہ فرما دیا ہے والصالحین، اور صالحین دراصل ان تمام تینوں جماعتوں کے مقابل میں جس کی نیکیاں کم ہوں اور تینوں جماعتوں کو تسلیم کر رہے ہوں انہیں صالحین کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ
انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجے ہیں، یہ ایسی جماعت ہے جن سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ علم کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ہے، علم اللہ سے حاصل ہو رہا ہے، یعنی علم ایسا ہے کہ دنیا کے اندر ویسا علم کسی کا نہیں ہے۔ اور جب دنیا کے اندر ایک ایسا بندہ ہو جس سے زیادہ جانکار دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو تو پوری دنیا اس شخص سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اور وہ علم جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا، اللہ نے حکم دیا کہ اسی علم کے مطابق عمل ہونا چاہیے، تو علم 100% آیا، جتنا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا آیا، اور عمل جتنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اتنا عمل کرے۔ تو دو ایسی صفتیں انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں جن سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی دنیا کے اندر کسی سے متاثر نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی چیز نبی کے پاس نہیں ہوتی تو دنیا کے اندر کسی کے پاس ہو وہ نبی سے تھوڑا سا زیادہ ہو۔ حسن، عقل، قد، جسم کی بناوٹ، ذہانت، جسم کا اتار چڑھاؤ، بال، داڑھیاں، ناک، نقشہ، ساری چیزیں، بات کرنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، یہ تمام وہ طریقے ہیں جس سے انسان کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو کل کی شکل میں عطا کرتے ہیں، ایک دم آخری درجے پر عطا کر دیتے ہیں کہ کوئی ایک صفت ایسی نبی کے اندر نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے بندہ یہ کہے یہ صفت اگر نبی کے اندر ہوتی تو میں متاثر ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طریقے پر عطا کرتے ہیں۔ اس سے ایک چھوٹا سا نیچے کا درجہ ہوتا ہے جسے صدیق کہا جاتا ہے۔ براہ راست نبی نے اللہ سے علم حاصل کیا، براہ راست نبی سے صدیقین علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ علم کے اندر تو متاثر ہوتے ہیں لیکن عمل کے اندر کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام کا علم اور عمل دونوں لاجواب، پوری دنیا ان سے متاثر ہوگی، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوں گے، نہ علم کی بنیاد پر نہ عمل کی بنیاد پر۔ لیکن جو صدیق ہوگا وہ علم میں نبی سے متاثر ہوگا، یعنی اتنا علم کسی کو نہیں ہو سکتا نبی کے برابر، نبی سے کم درجے کا علم ہوگا صدیق کو، لیکن عمل ایسا ہوگا دنیا پھر بھی اس سے متاثر ہوگی۔ آپ دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، خلیفہ وقت بنایا گیا، خلیفہ اول ہیں، پوری دنیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے متاثر ہوتی تھی۔ علم سے متاثر ہو نہ ہو لیکن عمل سے پوری دنیا متاثر رہی۔ اسی طریقے سے عمل اور علم دو چیزیں نبی کے ذریعے سے صدیقین تک آئی، وہ صدیقین کے ذریعے سے شہداء کے اندر منتقل ہوئی ہے کہ وہ عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر شہداء کے علاوہ تمام لوگ متاثر ہوں گے۔ اسی واسطے جب کوئی شہید ہو جایا کرتے تھے تو صحابہ کرام خود تمنا کرتے تھے کاش یہ شہادت مجھے متاثر ہوتی، مجھے میسر ہو جاتی۔ علم اتنا نہیں ہے، علم کم آیا لیکن عمل اتنا آیا کہ اس عمل کی بنیاد پر باقی لوگوں نے اس عمل سے متاثر ہو کر تمنا کیا کہ کاش یہ عمل مجھے میسر ہو جاتا، میں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا۔ اب وہ دونوں چیزیں بچی کھچی مقدار میں اگر دنیا کے اندر کسی کے پاس آ جائے اور باقی رہ جائے اسے کہا جاتا ہے صالح، صالحین کی جماعت۔ اب دنیا کے اندر مسلم معاشرے کا وجود اگر برقرار رکھنا ہے تو 4 صفات کے حامل لوگوں کو دنیا کے اندر چاہیے۔ اگر یہ 4 صفت کے لوگ دنیا کے اندر رہیں گے تو مسلمان اپنے معاشرے کے ساتھ موجود رہے گا۔ اگر یہ 4 صفت کے لوگ دنیا کے اندر موجود نہیں رہیں گے تو مسلمان تو موجود رہے گا لیکن وہ متاثر دنیا کو نہیں کرے گا، خود متاثر دنیا سے ہو جائے گا۔ اور جو جماعتیں، جو قومیں دوسری قوموں سے متاثر ہو جاتی ہیں وہ حاکم کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس کوئی ایسی صفت ہونی چاہیے جس سے دنیا کہے کہ آپ اس عہدے کے قابل ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو دنیا آپ کو حاکم وقت بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ انبیاء کرام دنیا کے اندر اپنے علم کی بنیاد پر موجود ہیں، علم کما حقہ موجود ہے۔
انبیاء کرام کا آخری نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی تربیت کیا, کیسا علم منتقل کیا کہ شباہت اندر گئی ہے صحابہ کرام کے اندر. آپ واقعہ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے. صحابہ کرام مدینے کے ہیں, انہوں نے استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور حدیث کے اندر آتا ہے سب سے پہلے مصافحہ کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ سمجھے کہ چال ڈھال طریقہ کار یہ بتا رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حدیث کے اندر رات گزر گئی, صبح ہوئی, سورج جب تیز ہونے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور چادر سے سایہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تب انصار مدینہ کو پتا چلا کہ جن سے ہم نے پہلے مصافحہ کیا تھا وہ ابو بکر ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. گویا عمل منتقل کیا ہے علم کے ساتھ شباہت کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی تعلیمات کے طرح تعلیمات کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت موجود ہے حدیث اور قرآن کی شکل میں ہمارے پاس. اس واسطے آپ دیکھیں کہ آپ کے چلنے کا طریقہ جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ چلیں تو وہ چال حدیث بتائے گی کہ آپ ایسے ہی چلا کرتے تھے. چڑھنے کا طریقہ, اوپر اونچائی پر, نیچے جانے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل اتار سکتا ہے, نقل اتار سکتا ہے. اگر یہ ناممکن ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہیں اتاری جاتی عمل میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ کہتے کہ نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. جب انبیاء کی نقل اتاری نہیں جا سکتی تھی تو ناممکن چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں ہوتا کہ جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسا تم نماز پڑھو, یعنی وہ چیز کیا جا سکتا ہے. تو انبیاء کرام کی تعلیمات کی شکل میں اگر روئے زمین پر موجود ہے تو گویا ایک نشانی ایسی موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم حاکم وقت بن سکتے ہیں. فرمایا دوسری ایک صفت ہے صدیقین کی, تو دنیا کے اندر ایسی جماعت ہونی چاہیے, چاہے ایک ایسا فرد ہونا چاہیے جو صدیق کہلانے کا مستحق ہو, جس کے عمل سے دنیا متاثر ہو جائے, چاہے علم سے متاثر ہو یا نہ ہو, عمل سے متاثر ہونی چاہیے. آپ تاریخ اٹھا کر آج کی دیکھ لیں, دنیا کے اندر شاید کوئی ملے گا لیکن ہوں گے کوئی نہ کوئی ایسے جنہیں ہم صدیق کہہ سکتے ہیں, جن کے عمل سے لوگ متاثر ہو رہے ہوں گے. لیکن یہ کثرت سے ایسے لوگ چاہیے. اگر دنیا کے اندر آپ اپنا بول بالا چاہتے ہیں, اگر آپ اسلام کا سر بلند کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جس کے عمل سے دنیا متاثر ہو جائے. صحابہ کرام جب چین کے اندر گئے تو چین کے اندر جو اسلام گیا ہے, مورخین نے لکھا 2 صحابی گئے. ان دونوں صحابی نے پہلے مسجد نہیں بنوائی, کوئی عبادت خانہ نہیں بنوایا, کوئی مدرسہ نہیں بنوایا, خانقاہ نہیں بنوائی. پیٹ پالنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ ہے تجارت, کاروبار کیا, اور تجارت کی وہ شکل وہاں پہ رائج کی جس شکل کو چین کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. صبح دکان کھولنا, دوپہر کے وقت دکان کو بند کر دینا, گراہک کی موجودگی کے باوجود کاروبار بند کر کے عبادت کے اندر جانا, اور یہ عبادت کا طریقہ کہ عبادت کا وقت آیا کاروبار بند. لوگوں نے سوال کیا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے کچھ وقت متعین ہے, جب وہ وقت آ جائے گا تو گراہک کے باوجود ہم دکان اور کاروبار بند کر دیں گے. وہ کاروبار بند کرنا ہمیں یہ تصور دیا گیا تھا کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے ملک, ہمیں یہ تصور دیا گیا تھا کہ جس کاروبار میں تمہاری نماز فوت ہو جائے, جو نوکری تمہیں نماز کے نہ پڑھنے کی اجازت دے, تم نماز نہیں پڑھ سکتے, نوکری سے نکال دیا جائے گا, وہ ہم بھوکے مرنے لگیں گے اگر نماز پڑھے تصور آ جائے. تو ان 2 صحابہ کو دیکھا جو چائنا کے اندر گئے تھے اور اسلام کا بول بالا ہو گیا. کہا یہ اللہ کا حکم ہے, کہا یہی طریقہ ہمیں بھی چاہیے. اسلام قبول کیا, کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا, صرف تجارت کے اسلامی طریقے اور نہج کی بنیاد.
تو ہم وہ اعمال کریں، ایسی جماعت تیار کریں، ایسے لوگ ہوں جن کے عمل سے لوگ متاثر ہوں۔ اور تیسری جماعت فرمائی اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ کے راستے میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنی جان کو قربان کر دے، شہید ہو جائیں۔ اور تیسرے درجے میں آ کر ان کے شہادت کے بعد لوگ متاثر ہوں گے کہ ایسی کون سی شخصیت تھی جنہوں نے جان جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے وہ کسی کے لیے قربان کر دیا، وہ کون سی شخصیت، کون سی ذات ہے، تاکہ اللہ کے راستے میں اس شہادت کی بنیاد پر متاثر ہو کر لوگ آ جائیں۔ ایسی بھی جماعت دنیا کے اندر چاہیے۔ اگر یہ تین جماعتیں ہیں اور ان کے بعد ایک جماعت ہے جو عمل علم کے مطابق کر رہی ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انعام یافتہ جماعتیں ہیں جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی، جو دنیا کے اندر کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان جماعتوں کے مطابق اگر ہمارا عمل ہو جائے تو ہم متاثر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، علم اگر کم ہے لیکن عمل اچھا ہے تو انسان دنیا کے اندر محفوظ رہ سکتا ہے۔ علم ہے، عمل نہیں ہے، دنیا کے اندر وہ بندہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کئی مثالیں پیش کی۔ سب سے بڑی جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدو مبین کہہ کر پیش کیا ہے وہ شیطان کی۔ ایک چیز جس نے اسے اتنا ذلیل کیا، قیامت تک وہ بندہ ذلیل ہوتا رہے گا، وہ ہے انا، اور وہ انانیت علم کی بنیاد پر آئی۔ یاد رکھیں، علم کی بنیاد پر، جاننے کی بنیاد پر جو تکبر آتا ہے وہ تکبر اللہ کو بھی نیچے کر دیتا ہے۔ یعنی تکبر بندہ اتنا اپنے آپ کو اوپر لے کر جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بھی کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک ایسے آدمی کو سمجھائیں جو عبادت گزار نہ ہو، یعنی کم جانتا ہو، عبادت گزار نہ ہو، اور ایک کم جانتا ہو، عبادت گزار ہو، اسے آپ نہیں سمجھا سکتے۔ اس کا دماغ جو ہے عرش معلی پر ہوتا ہے، وہ سوچتا میں مسجد کے اندر آتا ہوں، میں جو جانتا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں جو جانتا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت دی گئی تھی، اس جماعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس جماعت سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کمزور ذہن والی جماعت کی کبھی تعریف نہیں کی۔ کمزور صحت یعنی کمزور لوگ جو متاثر ہو جائیں، ایسی جماعت کی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف نہیں کی۔ کہا مومن کون ہے؟ جو طاقتور ہے۔ مومن کون ہے؟ جو فیصلہ لے سکے۔ مومن کون ہے؟ جس کا علم اسے صراط مستقیم پر لے کر جائے، جو تدبر کر سکے، غور و فکر کر سکے۔ فرمایا مومن کون ہے؟ جو اپنے اوپر حاوی، صفت کے اوپر خود حاوی ہو جائے۔ فرمایا کون سی صفت ہے؟ فرمایا تکبر کی بنیاد پر آنے والا غصہ، فرمایا ایمان کو برباد کر دے، ایسی صفت۔ فرمایا اگر مومن ہوگا تو اس تکبر کی بنیاد پر آنے والے غصے پر بھی وہ حاوی ہوگا، اسے کہا جاتا ہے مومن۔ کہا اگر یہ صفتیں کسی بندے کے اندر آ جائیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں عام کر سکتا ہے۔ یہ چار جماعتیں، ان چار جماعتوں سے، جماعتوں کی طرح اگر ہمارے اندر کچھ لوگ موجود ہیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت قائم ہے۔ آپ گھر کے اندر جائیے گا، تھوڑی دیر اپنے آپ کو اپنے وجود سے ہٹا کر سر کو نیچے کر کے سوچئے گا کہ ان چاروں جماعتوں میں سے ایک بندہ آپ کے معاشرے میں کوئی مل جائے تو آپ آ کر بتائیے گا۔ ناممکن نہیں ہے کوئی چیز، ناممکن نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتی تو ہر نماز کی رکعت میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نے صراط مستقیم کی دعا کیا کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر یا سیدھے راستے پر لے کر چل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو باتیں سکھائی کہ اگر تم نے صراط مستقیم مانگا ہے تو تم یہ بھی مانگو انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے پر مجھے لے کر جائیے جس پر آپ کا انعام نازل ہوا، اور انعام یافتہ جماعت دنیا کے اندر بھی مقبول اور آخرت کے اندر کامیاب۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی تم کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے جن پر ضلالت نازل ہوئی، جو گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے اس واسطے بیان کیے کہ جماعتیں دو طریقے کی دنیا میں وجود میں آئیں اور دونوں نے اپنے آپ کو انعام یافتہ کہا۔ یہودی، عیسائی، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ان کی مثال کے طور پر ان کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، اور انعمت علیہم میں شہداء، انبیاء، صالحین، صدیقین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ ایک جماعت جسے یہود کہا جاتا ہے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ عمل کی علم کے میدان میں بڑے اونچے مقام پر تھے، بڑے علم والے تھے، لیکن علم کے مطابق عمل نہیں تھا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کو غیر المغضوب، ان پر غضب نازل ہو گیا۔ یعنی تصور دیا کہ اگر کوئی ایسی جماعت دنیا کے اندر موجود ہے جو اللہ کو ایک مان رہی ہے اور اس کے پاس علم ہے لیکن علم کے اعتبار سے عمل نہیں ہے، تو وہ جماعت چاہے مسلمانوں کی جماعت ہو وہ غیر المغضوبی ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے کہ وہ علم ہے اور علم کے مطابق عمل نہیں ہے۔ یعنی علم نے انہیں گمراہی کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کتنا علم تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ یہ انبیاء کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے اپنے علم کی بنیاد پر جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی علم تھا لیکن علم کے مطابق عمل نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوبی۔ علماء نے لکھا ہے وہ جماعت کی مثال دی گئی ہے، غیر المغضوبی صرف یہود نہیں ہے، یعنی تمام وہ تعلیم یافتہ جماعتیں جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہی ہیں سب غیر المغضوبی کے اندر آ رہی ہیں۔ ولا الضالین کہا نصارہ کو، کہا انہیں علم نہیں تھا، جاہل تھے، اتنے جاہل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا اللہ کی اولاد، اتنا بھی پتہ نہیں چلا۔ لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا یہ اللہ ہیں، یا یہ کہا اللہ کی اولاد میں یا تین الہ میں سے، تین اللہ میں سے یہ بھی اللہ ہے۔ یہ جہالت کی بنیاد پر کہا۔ فرمایا دو جماعتیں دنیا کے اندر قائم و دائم ہیں، وہ اللہ کی صفت کا اقرار کر رہی ہیں، اگر جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہو رہی ہیں تو بھی ولا الضالین ہے، اور اگر علم کی بنیاد پر یہ گمراہ ہو رہی ہیں تو یہود کی طرح ہیں۔ ان سے پناہ مانگیں آپ۔ دنیا کے اندر آپ مسلمانوں کی جماعت کو دیکھ لیں، پوری کائنات کے اندر آپ کو دو جماعتیں مل جائیں گی جو خود یہ بھی کہہ رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوبی میں یہود کی طرف اشارہ کیا، ولا الضالین میں نصارہ کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اعمال بندے نے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹ جانے والی جماعت کی مثال قرآن کریم میں نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک رہنے والی کتاب قرآن ہے، جو جماعتیں مٹ جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیکار کی مثال قرآن کریم میں دینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ پوری سورت دعا پر مشتمل ہے۔ دعا کا طریقہ بتایا گیا کہ مانگا کیسے جائے گا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا جائے گا، اللہ کی تعریف کی جائے گی، وہ تعریف کی جائے گی جس تعریف کا حامل بندہ دنیا کے اندر آ ہی نہیں سکتا، ایسی تعریف اللہ کی جائے گی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو حوالے کیا جائے گا اللہ کے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، حوالے کر دیا ہم نے، تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں، اب مانگ رہا ہوں میں۔ تو دعا کا طریقہ کیا ہوگا؟ دو صفت بندے کے اندر ہونی چاہیے دعا کے لیے۔ ایک یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، یقین ہونا چاہیے۔ دوسری ضرورت کے مطابق دعا ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام آیتوں 7 آیتوں کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا ہے کہ دعا کے اندر، دعا مانگنے والے کے اندر دو صفت ہونی چاہیے، ضرورت کے مطابق دعا ہو اور دعا کے قبولیت کا یقین ہو۔ اب بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ دعا میری ضرورت کے مطابق ہے؟ کیونکہ فیوچر کے لیے مانگ رہا ہے، مستقبل کے لیے۔ بندہ مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، گویا بندہ اپنے آپ کو دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہ آنے والے حالات
मुस्तकबिल का मुझे इल्म नहीं है, मैं अपनी सोच के मुताबिक आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे ये दें। अब अल्लाह तबारक व तआला से हमने दुआ किया, हम फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानते हैं, अब अल्लाह हमें नहीं दे रहा है। अब हम कहते हैं अल्लाह तो दुआ कबूल नहीं करता, यानी यकीन नहीं है, ईमान नहीं है। पहली सिफत है ईमान होना चाहिए कि जो मैं मांग रहा हूं ये मेरा रब देगा, क्योंकि रब ने यही कहा है कि मांगो ऐसे मांगो, ऐसे मांगो, ऐसे मांगो। जब अल्लाह ताला ने कहा है तो वो देगा, ये यकीन होना चाहिए। कितने दिन में देगा ये अल्लाह ताला ने मुतय्यन नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए दुआ की, 40 साल के बाद दुआ, लेकिन कभी सुस्त नहीं पड़ गए, अपने आप के लिए मांगे, न मिले तो ये सोचें शायद मेरे लिए ये दुआ मुफीद नहीं थी, अल्लाह हकीम है, अल्लाह अपने एतबार से मुझे देगा, अगर नहीं देगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर, इसकी जज़ा देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ का ये तरीक़ा सिखाया है, जिसकी मुख्तसरन तफसीर 4 से 5 जुमे के अंदर आपके सामने पेश की गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा सूरह फलक और सूरह नास की तफसीर होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला वो बातें निकलवाएं जो मुफीद साबित हैं।